عرب دنیا کے ایک مشہور عالم اور ادیب گزرے ہیں جن کا ابھی ماضی قریب میں انتقال ہوا ہے، شیخ علی الطنطاوی۔ یہ اصل دمشق شام کے رہنے والے تھے، لیکن آخر عمر میں ان کی زندگی یہاں سعودیہ میں جدہ یا مکہ میں گزری اور یہیں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی ایک کتاب ہے مذکرات، جس میں اپنی زندگی کا انہوں نے اتار چڑھاؤ سارا کچھ ذکر کیا ہے۔ تو اس میں انہوں نے ایک واقعہ اور بڑی تاکید کے ساتھ لکھا ہے، اور بڑی تاکید کی ہے کہ اس واقعے کے جو متعلقین ہیں ان کو میں جانتا ہوں اور بڑے قریب سے جانتا ہوں، تو چونکہ ان کا اپنا ایک بیان کردہ واقعہ اور سچا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ دمشق کے اندر ایک قدیم جامع مسجد اور بڑی جامع مسجد ہے، جسے جامع التوبہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسی جامع جس کا نام التوبہ رکھ دیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسجد جس زمین پر قائم ہے وہاں پر ایک قمار خانہ اور شراب خانہ تھا، جہاں ہر قسم کی برائیوں کا ارتکاب کیا جاتا تھا۔ تو 7ویں صدی کے کسی حاکم یا کسی صاحب ثروت نے اس جگہ کو خریدا اور جو شراب خانہ تھا اس کو ڈھا دیا، اور اس جگہ ایک ذیشان، ایک عالی شان بڑی مسجد تیار کرائی، جس کا نام لوگوں نے جامع التوبہ رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ اپنے لکھنے کی تاریخ سے 70 سال پہلے، آج سے تقریباً 90-100 سال پہلے ہوں گے، وہاں ایک شیخ رہتے تھے، عالم، جو عالم بعمل تھے اور مربی تھے۔ انہیں سعید السیوطی کہا جاتا تھا۔ گویا اصل رہنے والے وہ اسیوط مصر کے تھے، لیکن آ کر کے وہ شام میں رہتے تھے۔ تو سعید السیوطی رحمہ اللہ اس مسجد میں رہتے تھے۔ محلے کے اندر ان کا بڑا احترام تھا، لوگ اپنے مشورے لے کر کے اور اپنے مسائل ان کے پاس رکھتے اور حل کرواتے تھے۔ تو اس مسجد میں ان کا درس چلتا تھا، اور ایک آدھ کچھ کمرے بنے ہوئے تھے، جیسا کہ پہلی مسجدوں کا نظام تھا کہ مسجد کے ساتھ 1 یا 2 کمرے بنے رہتے تھے، امام کے لیے اور مؤذن کے لیے۔ تو اس مسجد کے کمرے میں ان کا ایک شاگرد رہتا تھا، جو اپنی شرافت میں، اپنے دین میں اور اپنے عفت نفس، یعنی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، 1 دن 2 دن بھوکے رہ جانا ہے، لیکن اتنا سفید پوش تھا کہ وہ کسی کے سامنے اپنی مجبوری کا ذکر نہیں کیا کرتا تھا۔ لوگ بطور مثال بیان کرتے تھے کہ یہ دیکھو یہ شخص ہے۔ تو اسی شخص کا واقعہ ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ 24 گھنٹے گزر گئے، اس نے کچھ کھایا نہیں، اسے کچھ نہیں ملا پانی کے علاوہ۔ پھر 24 گھنٹے کے بعد مزید اور 1 دن گزر جاتا ہے اور اسے کچھ کھانے کو نہیں مل رہا ہے۔ اب وہ سوچنے لگا کہ اگر ہم نے کچھ کھایا نہیں تو اب موت ہمارا انتظار کرے گی، اور یہ سوچا کہ اب میں اس مجبوری کی حالت کو پہنچ چکا ہوں کہ میرے لیے تو مردار کھانا، کسی سے چھین کر کے کھانا، چوری کر کے کھانا بھی جائز ہو گیا ہے۔ لہذا وہ شخص چوری کرنے کے بارے میں سوچا کہ پاس پڑوس کے جو گھر ہیں کسی میں سے کچھ چرا کر کے کم سے کم اپنی جان تو بچا لے۔ دیکھیے، پہلے کوئی فیصلہ نہیں کریں گے یہاں تک کہ یہ قصہ آخر تک پہنچ جائے۔ تو وہ شخص سوچنے لگا، مسجد کی چھت پر گیا۔ اس وقت خود ہم نے دیکھا ہے پرانی آبادی کے جو علاقے ہوا کرتے ہیں ان کی چھتیں ایک دوسرے کے بالکل قریب رہا کرتی ہیں۔ ایک چھت پر چڑھ کر کے انسان بالکل اس محلے کے بالکل کنارے، شہر کے کنارے تک جا سکتا ہے، اور ایسے گھر ہم بھی دیکھے ہیں اور آپ لوگ بھی مشاہدہ کرتے ہوں گے۔ چنانچہ وہ مسجد کی چھت پر گیا، اور شاید یہ پہلی بار مسجد کی چھت پر گیا ہو، تو دائیں بائیں دیکھنے لگا تو ایک گھر یہ ہے، ایک گھر یہ ہے، ایک گھر یہ ہے، ایک گھر یہ ہے۔ اس نے مسجد کی چھت پر سے ایک گھر میں گیا، اور جب آگے جا کے دیکھتا ہے تو صحن میں ایک گھر کے اندر کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس نے اپنی شرافت کے خلاف سمجھا کہ عورتوں کی طرف دیکھے، اپنی نظر پھیری اور وہاں سے دور ہٹ گیا۔ اب عورتوں نے سمجھا ہوگا کہ فلاں گھر والا ہے، فلاں گھر والا کوئی ہے، اپنا آیا ہوگا۔ وہ وہاں سے ایک دوسری طرف گیا، اس طرح دیکھ رہا تھا، آ جا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک گھر سے پڑتی ہے۔ وہاں تک پہنچ جاتا ہے اور اس گھر سے کھانے کی ایک خوشبو آ رہی ہے، اور دیکھا کہ اس گھر میں دائیں بائیں کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اب چونکہ وہ 3 دن کا بھوکا تھا اور کھانے کی خوشبو، وہ بھی کوئی اچھا کھانا بنا ہوا تھا،
اس کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ خوشبو ہم کو اپنی طرف کھینچ کر کے بالکل مغناطیس اور چمبک لگا ہوا جو مجھے کھینچ رہی ہے. چنانچہ جلدی سے وہ کودا, دیکھا دائیں بائیں کوئی نہیں ہے, اور وہاں پر مطبخ کھلا ہوا ہے اور مطبخ کے چولہے کے اوپر ہانڈی ہے. جلدی سے گیا وہاں اور ہانڈی کو کھول کے دیکھا تو اس میں بیگن, یہ جسے کہتے ہیں فلنگ, بھرے ہوئے برتن, بھرت ہوا, اور یہ عرب دنیا کے ایک عام کھانا ہے شام کا, اور بڑی اہمیت اس کی ہے, اور بہت اس کو اہتمام سے تیار کیا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے بیگن ہے, کوسا ہے, اس کو کیا کرتے ہیں, اس کو پھاڑتے ہیں اور اندر سے کچھ چیز نکال کر کے پھر مسالے سے ملا ہوا چاول اور یہ چیزیں اس کے اندر رکھ کر کے بند کر دیتے ہیں. یہ بڑی اہمیت اس کو دیتے ہیں. بڑی اہم مناسبات, عید کا موقع ہے یا اور کوئی ایسا موقع, بڑا اہتمام, کوئی مہمان آنے والا ہے, کوئی دعوت ہے, ایسے موقع پر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو وہ گیا, جیسے ہانڈی کا برتن کھولا تو اس میں کیا دیکھتا ہے کہ بیگن یہ جو بھرے ہوئے ہیں وہ پک رہے ہیں. اس سے رہا نہیں گیا, 3 دن کا بھوکا ہے, جلدی سے ہاتھ اس میں مارا اور یہ انتظار نہیں کیا کہ یہ جل رہا ہے, گرم ہے, کیا ہے, فوراً اٹھا کر کے اپنے منہ میں رکھا کہ کاٹے اس کو, اور کاٹ بھی لیا. لیکن گرم اتنا تھا کہ اسے وہ نگل نہیں سکا, اور فوراً اسی لحظہ اس کے دل میں جو نور اور ایمان کی چنگاری تھی وہ بھڑک اٹھی. وہ کہتا ہے کہ ایک تو طالب علم اور دوسرے مسجد میں رہتا ہے, تیری شان کے یہ خلاف ہے تو کسی کے گھر میں کودے اور بغیر پوچھے ہوئے کھانا پہ ہاتھ مار دے, اور تو دیکھ رہا ہے کہ تو اس گرم کھانے کو نہیں نگل پا رہا ہے, تو جہنم کی آگ کو تو کیسے نگلے گا. یہ سوچا اور فوراً کٹے ہوئے بیگن کو اندر رکھا, ڈھکن رکھا, اور جو تھا اس کو تھوکا اور باہر آ گیا. جلدی سے آیا چھت پر, اور چھت پر سے آ کر کے آہستہ سے شیخ کا جو درس چل رہا تھا, سبق چل رہا تھا, اس میں جا کر کے بیٹھ گیا, اور عام دن کے طریقے سے وہ سنتا رہا. لیکن سنتا کیا رہا کہ اسے تو یہ سمجھ بھی نہیں رہا کیا کرے, اس قدر بھوک لگی ہوئی تھی کہ وہ درس کیا دے رہے ہیں شیخ کچھ نہیں سمجھ سکا. پھر جب درس ختم ہوتا ہے اور لوگ واپس چلے گئے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک باپردہ عورت جو مکمل طور پر پردے میں ہے, یہاں تک کہ صرف اس کی آنکھیں اور وہ بھی مشکل سے دکھ رہی ہیں, آ کر کے شیخ سلیم جو اس کے جو استاذ تھے, سلیم السیوطی, ان کے پاس جاتی ہے اور ان کو بلا کر کے آہستہ سے کوئی بات کرتی ہے جسے اس کا شاگرد سن نہ سکا. کیا کہہ رہی ہے. اس عورت سے گفتگو کے بعد شیخ سلیم ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ کون ہے کیا ہے. پھر دیکھنے کے بعد شیخ سلیم اس شاگرد طرف اشارہ کرتے ہیں, کہتے ادھر آؤ. صرف وہی ایک شخص دکھائی دے رہا تھا اور کوئی دوسرا دکھائی نہیں دے رہا تھا. ان سے پوچھا کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس نے جواب دیا نہیں. پوچھا کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ شاگرد خاموش رہا, کیا جواب دے. شیخ نے دوبارہ سوال کیا کہ بولو, جواب تو دو, کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضور میرے پاس تو ایک روٹی خریدنے کا بھی پیسہ نہیں ہے, میں شادی کر کے کیسے کیا کروں, کیسے اس کا نباہ ہمارے ساتھ کیسے ہوگا, اس کا خرچ کیسے چلے گا. شیخ نے کہا ہم نے تم سے پیسے کے بارے میں نہیں پوچھا ہے کہ پیسہ تمہارے پاس ہے کہ نہیں ہے, میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا تم شادی کرو گے, اگر کوئی مل جائے تم کو تو وہ کہا کہ اگر کوئی مناسب رشتہ ہو اور میرے حال کے مطابق ہو تو بالکل ہم شادی کریں گے. تو شیخ نے کہا کہ یہ عورت کہہ رہی ہے کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ اس شہر میں تنہا ہے, اس کے خاندان کا کوئی نہیں ہے, صرف اس کا ایک چچا ہے اور جو بہت بوڑھا ہے, اور اس عورت کو وراثت میں اپنے شوہر کی پینشن بھی مل رہی ہے اور ایک گھر بھی ہے جس کے اندر وہ رہ رہی ہے. اب اس کی عدت ختم ہو چکی ہے, یہ چاہتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کوئی مجھے مل جائے جو میرے ساتھ رہے, تاکہ پاس پڑوس کے اوباش اور شریر لوگ یہ سمجھ کر کے کہ اس کے پاس تو کوئی اب ہے ہی نہیں,
اس کے یہاں تو کوئی نہیں ہے اس کی طرف سے دفاع کا حفاظت کرنے والے، اور یہ بیوہ عورت ہے، لہذا ہماری طرف لوگ بڑھے نہیں اور للچائی نظر سے دیکھے نہیں، کیا تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو شاگرد نے اشارہ کر دیا کہ ہاں میں کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ نے اسی وقت اس کے بوڑھے چچا کو بلایا، 2 گواہوں کو بلایا، اپنی طرف سے مہر متعین کی اور ادا کر دی، اور اس لڑکی سے اس کی شادی کر دی، اس عورت سے اس کی شادی کر دی۔ اس کے بعد اس لڑکی سے کہا کہ ان کو لو، یہ تمہارے شوہر ہیں اور لے کر کے جاؤ۔ اب وہ بیچارہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے شرما رہا ہے کہ کیا میں آخر میرے پاس کھانے کو نہیں، میں خود 2-3 دن سے بھوکا ہوں، شیخ نے مہر تو ادا کر دی ہے لیکن مہر کے علاوہ اور بھی تو کچھ ہے نا، میں کیا کروں؟ لیکن ایک ہی شیخ کا کہنا تھا، اس عورت نے اشارہ کیا اور دونوں لے کر کے چلے گئے۔ وہ عورت پاس پڑوس ہی کے ایک گھر میں اسے لے کر کے جاتی ہے، اور لے کر کے جب وہیں گئی، اندر پہنچی کمرے میں تو اس نے اپنے پردے کو کھول دیا۔ اس نے دیکھا یہ تو ایک جوان اور بڑی خوبصورت سی عورت ہے، ایسی خوبصورت عورت لوگوں کو کم ملتی ہے، اسی لیے خطرہ تھا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کہ لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھے گی، اس لیے اس نے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے شیخ سے درخواست کی تھی۔ پھر بیٹھے، اس سے تو خوشی ایک طرف ہے کہ رہنے کا ٹھکانہ ہو گیا، کھانے کا بھی ٹھکانہ ہو جائے گا، لیکن بھوک ایک طرف ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں اس نے کہا کہ تم پریشان کیوں ہو، کچھ تمہیں کھانا ہے؟ تو وہ کہتا کھاؤں گا کیوں نہیں۔ اور جب اسے لے کر کے اور اندر گئی تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ گھر بعین ہی وہی ہے جس میں ابھی میں کودا تھا چوری کرنے کے لیے، یہ گھر بعین ہی وہی گھر ہے جس میں ابھی کودا تھا چوری کرنے کے لیے۔ اب وہ پریشان ہے کہ کیا کہے اور کیسے کرے۔ اتنے میں وہ عورت اس کو لے کر کے جاتی ہے جہاں پر وہ ہانڈی میں اس نے اچھی طریقے سے بیگن پکا کر کے رکھے تھے، جیسا کہ ہم نے کہا یہ طریقہ ان کے کھانے کا عام طور پر خاص مناسبت سے رہا کرتا ہے۔ اور جب ہانڈی کو کھولتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ارے کوئی آیا ہے اور بیگن کو کاٹ کر کے کھایا اور رکھ دیا۔ وہ کہتی عجیب، کون آیا؟ کوئی چور گھر میں آیا تھا، یہاں تو اور کوئی ہے نہیں، اور کدھر سے آیا؟ اور چور بھی ایسا ہے کہ تھوڑا سا کھایا، صرف کاٹا اور چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ وہ شخص رونے لگا اور ہزاروں قطار روتے جا رہا ہے، لیکن عورت کو اس کی وجہ معلوم نہیں کیوں رو رہا ہے۔ اس نے زور دے کر کے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں، جو رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے اپنا پورا قصہ بتایا اور کہا اس بیگن کو کاٹنے والا میں ہوں، کوئی دوسرا نہیں۔ تو اس عورت نے بڑی بہترین بات کہی، اس کی سمجھداری دیکھیے کہ تم نے ایک بیگن حرام طریقے سے کھانے سے پرہیز کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس گھر کو اور گھر والی کو تمہیں حلال طریقے سے دے دی۔ تم نے حرام طریقے سے ایک بیگن کو ترک کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حلال طریقے سے تمہیں گھر کو اور گھر والی کو بھی دے دیا، لہذا اطمینان سے کھاؤ اور یہ تمہارا گھر ہے۔ ساتھیو، یہ ایک قصہ ہے جو شیخ علی طنطاوی نے اپنے اسلوب میں ایک لمبا بیان کیا، ہم نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا، یہ دیکھنے کہ آخر ہمیں اس سے کیا فائدہ ملنے والا ہے۔ ساتھیو ذرا غور کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو مسند احمد وغیرہ میں ہے اور حسن سند کے ساتھ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی اعرابی تھے، ایک صحابی ان سے بیان فرمایا انک لن تدع شیئا اتقاء اللہ الا اعطاک اللہ خیرا منہ۔ دیکھو، یاد رکھو، تم کوئی چیز اگر اللہ کے ڈر سے چھوڑ دو گے، اللہ کے ڈر سے اسے نہیں ہاتھ لگاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس سے کہ اس کے بدلے اس سے بہتر چیز عطا کرے گا۔ یہ حدیث واقعہ اس حدیث کی عملی تفسیر ہے، عملی تفسیر ہے کہ وہ شخص اسی بیگن کو حرام طریقے سے کھایا نہیں، چھوڑ کر کے چلا گیا۔ کیوں چھوڑا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کہ میں طالب علم مسجد میں رہ رہا ہوں، بظاہر ہم نے زہد اختیار کیا ہے، ہماری شاعر شان ہمارے لائق نہیں ہے کہ ہم اس بیگن کو کھائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بہتر بیگن کیا بلکہ پورا گھر اسے اللہ تعالیٰ حلال طریقے سے دے دیا۔ اسی طریقے سے
ایک فائدہ اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. یہ سورہ الاعراف کے آخر کی ایک آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور تقوی ہے، جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، شیطان کسی غلط کام پر انہیں ابھارتا ہے، شیطان کوئی غلط کام ان سے کروانا چاہتا ہے، تو فوراً وہ ہوش میں آ جاتے ہیں، فوراً ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ یہ معاملہ شیطان کی طرف سے ہے. تو فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. شیطان نے اس شخص کو یہ بہانہ دلایا کہ تم اب مضطر پریشان حال ہو، تمہارے لیے چوری کرنا اپنی جان بچانے کے لیے جائز ہے، وہاں تک لے کر کے گیا. لیکن جیسے ہی اس جلتے ہوئے بیگن کو اپنے منہ میں ڈالا، منہ میں ڈالنا تھا کہ فوراً یاد آ گیا کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ تیز ہے. اگر اس بیگن کو اس کی گرمی کی وجہ سے میں نہیں نگل پا رہا ہوں تو جہنم کی آگ کو میں کیسے نگلوں گا. تو فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ان کے سامنے کھل جاتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی سب سے بڑی مدد یہ کرتا ہے کہ مشکل وقت میں انہیں حرام اور کفر میں پڑنے سے بچا لیتا ہے. یہ سب سے بڑی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے ساتھ ہوا کرتی ہے. یہی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. تیسرا فائدہ ساتھیوں، بھوک اور مجبوری انسان کو گناہ پر ابھارتی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے اور ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابو داؤد میں اور سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے کہ حضرت عبداللہ ابو ہریرہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من الجوع فانہ بئس الوجیع. اے اللہ تبارک و تعالی میں بھوک سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اس لیے کہ بھوک جو ہے وہ بہت بری ساتھی ہے. اگر کسی کو بھوک لگتی ہے تو اس موقع پر وہ ناجائز اور حرام کام کرنے پر تیار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض عورتیں اپنی عزت بیچنے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہیں اپنی بھوک اور اپنے بچوں کی بھوک کو مٹانے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الجوع فانہ بئس الوجیع. اسی طریقے سے سنن ابو داؤد ہی وغیرہ میں ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلہ. اے اللہ تبارک و تعالی میں فقر و فاقہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے فقر و فاقہ نہ لاحق ہو. اے اللہ تعالی من القلہ، قلہ تھوڑے، ایسے تھوڑا مال کی جس سے ہماری ضرورت میں اسے تیری پناہ چاہتا ہوں. وذلہ، اور ذلیل ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو بات یہ تھی کہ میں آپ لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ بسا اوقات بھوک ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہ پر، حتیٰ کہ ایک ضعیف حدیث میں تو یہ ہے کہ آپ کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر و فاقہ تو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. تو یہ چیز دیکھنی چاہیے. اسی طریقے سے ساتھیوں یہ بات اس میں ملتی ہے کہ اہل علم کو اپنی پریشانیوں پر صبر کرنا چاہیے. اگر ایک طالب علم ہے، اگر ایک عالم ہے، اسے مالی طور پر اسے کسی بھی قسم کی اگر پریشانی لاحق ہے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ اس کے اوپر صبر کرے اور یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے اگر صبر کرے گا اور تقوی اختیار کرے گا تو ظاہر بات اس کے لیے قربانیاں دینی پڑے گی. دیکھیے اس شخص کے اوپر جو آسانی آئی ہے اسے آسانی سے نہیں آئی ہے. ایک دن 2 دن بالمکمل بھوکا رہ گیا، صرف پانی اسے پینے کے لیے ملتا تھا. تیسرا دن بھی آ گیا، یہاں تک کہ اب اسے خطرہ ہوا کہ اگر میں کچھ کھایا نہیں تو میں ہلاک ہو جاؤں گا. اتنا جب اس نے صبر کیا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرج آسانی آتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، تو يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو مشکل سے چھٹکارے کی صورت اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا، مشکل حالت سے چھٹکارے کی صورت. لہذا اہل علم کو
اور عموماً مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، مشکل اور پریشانی میں صبر سے کام لیں۔ یہ مشکل اور پریشانی چاہے جس ناحیے سے ہے، صحت کے لحاظ سے ہے، مال کے لحاظ سے ہے، اولاد کے لحاظ سے ہے، دشمن کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے ہے، انہیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ میرے کا انجام بہتر ہوگا۔ اسی طریقے سے اس حاکم اور اس رئیس زادے کی خوبی دیکھیے اور اس کی فضیلت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس نے جب اس شراب خانے کو خریدا اور اس نے مسجد میں تبدیل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنے اجر سے نوازا ہوگا کہ جب تک لوگ، یعنی آج اس کے 9-10-100 سال گزر چکے ہیں، 1 صدی تقریباً گزرنے پر آ رہی ہے دھیرے دھیرے، الا ماشاء اللہ دو تین کو چھوڑ کر کے، یعنی اس کے باوجود بھی وہ کتنی صدیاں اس کے اوپر گزر گئی اور آج وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جا رہی ہے اور اس جگہ پر جتنے لوگ عبادت کر رہے ہیں ان کی عبادت کا ثواب جہاں ان کو مل رہا ہے وہیں اس کے بھی نامہ اعمال میں درج ہو رہا ہے۔ جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جتنے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، جتنے لوگ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، جتنے لوگ قرآن مجید سیکھ رہے ہیں، جتنے لوگ اس میں اعتکاف کر رہے ہیں، جتنی بھی باتیں وہاں پر کی جا رہی ہے، ان سب کا ثواب جہاں کرنے والے کو ہے تو وہیں پر ان لوگوں کو مل رہا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ سنن ماجہ کے اندر حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من الناس مفاتیح للخیر ومغالیق للشر، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ وَمَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو شر کے لیے چابی ہیں، یعنی خیر کے لیے چابی ہیں، یعنی خیر کا دروازہ کھولتے ہیں اور شر کا دروازہ بند کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا، فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کس قدر خیر ہے اس شخص کے لیے۔ بعض علماء نے کہا طوبہ جنت کا نام ہے، جنت ہے اس کے لیے جو اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے خیر کی چابیاں جن کے ہاتھ میں دی ہے۔ تو گویا ایسا شخص اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 700 سال بعد پیدا ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 سال پہلے اس کے لیے دعا کی ہے جس دعا کا وہ مستحق ٹھہر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، اس عورت کی خوبی کہ حق کے سامنے حیا کو آڑ بننے نہیں دیا ہے، حق کے سامنے حیا کو آڑ بننے نہیں دیا ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سوچیں گے، ہماری بہنیں بھی سوچیں گی کس قدر یہ بے حیا تھی عورت، لیکن اگر حقیقت میں غور کریں تو یہ بے حیا نہیں تھی۔ اس نے اپنی حیا، انسان سے حیا نہیں کی، کیوں؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں بے حیا نہ بننا پڑے۔ وہ اسی حالت میں ہے، خوبصورتی اس کی مشہور ہے، خوبصورت ہے، اب تنہا گھر میں رہ رہی ہے، ہر صاحب شر اس کے بارے میں تمنا کرے گا اور اس کو رجھانا چاہے گا، ہو سکتا ہے عورت کمزور تھا تو اس میں کہیں گناہ میں نہ پڑ جائے، اس ڈر سے اس نے اتنے دنوں تک تو برداشت کیا جب تک اس کی عدت نہیں ختم ہوئی۔ عدت ختم ہونے کے بعد سیدھے ایک عالم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ جس سے مناسب میری شادی کرتے ہیں۔ جانتے ہیں ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت کی یہ صفت ہوتی ہے کہ حق کو حاصل کرنے میں وہ شرم سے کام نہیں لیتا ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، ہم اور آپ دیکھیں، اگر بندے کی نیت درست ہے تو اللہ تعالیٰ اسے برکتوں سے نوازتا ہے۔ ہمارے اندر، ہمارے مال میں، ہماری کمائی میں آخر برکت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہماری نیت صحیح نہیں، ہم نیت کے اچھے نہیں ہیں۔ اس عورت کی نیت درست تھی، اپنی حفاظت کرنا چاہتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نیک اور صالح شوہر عطا کیا جو اپنے علاقے میں ضرب المثل تھا کہ ہاں نیک تو یہ ہے، شریف تو یہ انسان ہے، سفید پوش تو یہ انسان ہے، اور اس لڑکے کی نیت درست تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے توقع بھی نہیں تھی کہ اتنی آسانی سے رہنے کے لیے گھر اور اس کے کھان خرچ کا انتظام ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک نیتی پر بڑے اچھے اجر سے نوازتا ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ شادی کے معاملے میں نیک اور صالح لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ عام طور پر لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں کہ شادی کا کسی لڑکی کو پیغام، کسی جگہ پیغام بھیجا تو اس علاقے میں، اس گاؤں میں کوئی نیک آدمی ہے، اس سے جا کر کے مشورہ کرے کہ ہاں بھائی یہ گھرانہ کیسا ہے، یہ لڑکی کیسی ہے، اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ یا جس لڑکے کی طرف آئے، لڑکی والے جا کر کے بس صرف کیا دیکھتے ہیں کہ ہاں لڑکی خوبصورت ہے، لڑکا خوبصورت ہے، لڑکی کے گھر والے پیسے ہیں، جہیز ہم کو اچھا ملے گا، لڑکا اچھا ہے، نوکری والا ہے، ہماری لڑکی آرام سے رہے گی۔ حالانکہ یہی سب چیز نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے کتنے نقصانات ہمیں، ہمارے لڑکوں اور لڑکی اٹھانے پڑے، وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مال دیکھ کر کے، جہیز دیکھ کر کے شادیاں کرتے ہیں، نوکری دیکھ کر کے شادیاں کرتے ہیں، لیکن وہ شادی کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سلسلے میں اہل خیر سے مشورہ کرنا چاہیے۔
اور باتیں تو اور ہیں ساتھیوں، صرف ایک فائدہ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان لطیفیت عجیب اس کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لطیف کے معنی کیا ہوتا ہے؟ لطیف کے معنی یہ ہے باریک بین، یعنی اللہ تعالیٰ بسا اوقات بندے کو اگر کوئی خیر پہنچانا چاہتا ہے تو ایسے لطیف اور باریک انداز میں ہے کہ لوگوں کو توقع بھی نہیں رہا کرتی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر مصیبت آ رہی ہے، جبکہ وہ مصیبت نہیں، بہت بڑے فائدے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ وہ شخص اس کے اوپر بھوک آئی مصیبت کی، یہ آئی مصیبت کے سب کچھ آیا، اور یہاں تک کہ وہ کودا وہاں پر کھانے کے لیے اور اس کے شرمندہ ہوا کہ اب ہم نے یہ کیا کر لیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اسے ایک بڑے خیر کی طرف لے جا رہا ہے۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ان ربی لطیف لما یشاء، ان ربی لطیف لما یشاء، میرا بندہ رب جو چاہتا ہے اسے بڑی باریک اور خفیہ طور پر اس کو پورا کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارا بھائی جسے ہم کنویں میں ڈال رہے ہیں ایک دن ہمیں اس کے سامنے رسوا ہو کر کے، مجبور ہو کر کے اور گنہگار طرح ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وہم و گمان بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ جیل میں ڈالا جانا، یہ کنویں میں ڈالا جانا، پھر غلامی کی زندگی میں آنا، پھر غلامی کے بعد قید کے اندر جانا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے کہاں پہنچا رہا ہے؟ مصر کے عرش کے اوپر بیٹھا رہا، یہ تو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ تو ان ربی لطیف لما یشاء، تو اشارہ کی لطیفیت ہے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ بندے کو ایک ناپسندیدہ کام کی طرف لے جاتا ہے اور اس سے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت خیر کا ارادہ رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے امن و امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، ہر قسم کے شر اور برائی سے اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔